الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز دینی بہنوں، میری پیاری بچیوں، آج جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج پہلی ذوالحجہ ہے. اتنا مبارک مہینہ، یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہر ایک عمل جو ہے اس کے کئی گنا اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی اس مبارک مہینے میں. یہ سال کا سب سے بہترین مہینہ ہے، جس کے پہلے 10 دن عشرہ، جو اس کے ذوالحجہ کے اول جو کہا جاتا ہے شروع کے 10 دن، یہ بہت مبارک ہیں، بہت افضل ہیں، بہت رحمت والے ہیں، بہت برکت والے ایام ہیں. ان سے ایک ایک دن، ایک ایک لمحے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے؟ کیا یہ زیادہ افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا جی، رمضان کے بھی آخری عشرے سے بھی زیادہ. کس طرح کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے. لیکن ذوالحجہ کی 10 جو شروع کے دن ہے، اس میں دنوں کی اہمیت زیادہ ہے، رات کی نہیں، لیل کی نہیں ہے، بلکہ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن کی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بہانے بنا دیے کہ ہم گناہ کرتے جائیں، جیسے کہ ہم خطا کار ہے ہی انسان، وہ گناہ کرتے جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اہمیت والے دن دیے ہیں کہ جس میں ہم اپنی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا صاف پاک کر دے جیسے ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے کہ آج کے دن ہم سب جمع ہوئے ہیں یہاں اور اللہ کی ذکر کی محفل میں جمع ہوئے ہیں. کاش ہم سب کچھ ایسی نصیحت آج کے موضوع سے حاصل کر لیں کہ ہماری زندگی ہی بدل جائے اور ہم اپنے رب کو راضی کر کے جنت الفردوس کو حاصل کر سکیں اور جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں. آمین یا رب العالمین. اسأل اللہ ان یرزقنا ذکرہ. اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتی ہوں کہ یا اللہ، آج اس مبارک دن کے اندر ہم سب کو جمع ہو کے تیرے ذکر کرنے کا وہ سلیقہ سکھا دے جو تیرے یہاں قبول ہے، جس کو تو قبول فرما لے، اور جس کا شرکا کے لیے ملء الاعلیٰ کے اندر تو ذکر کر اور اپنے فرشتوں کے درمیان ان کو بتا کہ وہ ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے رجا ہے. جیسا کہ حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ الا حفتهم الملائکہ وتغشتهم الرحمہ وتنزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عنده. یعنی کون ہے؟ اللہ کے پاس ملائکہ ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ وہ قوم جو کہ جمع ہوتی ہے، جلس قوم یذکرون اللہ، جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، جس محفل میں حفتهم الملائکہ، یعنی جیسے لحاف ہوتا ہے نا، اسے اپنے ڈھانک لیتا ہے انویلپ کی طرح، تو اس طرح حفت وہ بالکل ڈھانک لیتے ملائکہ ہمیں، اور ان کے اوپر تغشتهم الرحمہ، ان کے اوپر اللہ کی رحمت وہ بھی اس کو ڈھانک لیتی ہے، وہ سارے شرکا کو. آپ سب اپنے کو امیجن کرتے رہیں کہ اس وقت کس طرح اللہ کی رحمت نے ہمیں ڈھانکا ہوا ہے، ملائکہ نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. تنزلت علیہم السکینہ، اور دل میں سکینہ یعنی سکون، اطمینان اللہ کی طرف سے پیدا ہو جاتا ہے. وذکرہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے اپنے فی من عنده، یعنی اپنے پاس کون ہے؟ ملائکہ. جو اللہ کے ملائکہ ہیں ان میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ آج ہمیں ایسے دن، ایسے مبارک دن، اول ذوالحجہ کے دن ہم نے ایسی محفل جمع کی ہے کہ جس کے اندر ہم سب اللہ تعالیٰ سے اب دعائیں کرتے ہیں. یہ ایسی محفلوں کو نہیں گھیرتے کہ جس میں بدعت کی باتیں بتائی جائیں،
جس میں گا گا کے نعتیں پڑھی جائیں شرکیہ، ویسی محفل یا میلاد ہو رہا ہے یا قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، اور یہ سب ان محفلوں کا ذکر نہیں ہے. یہ وہ محفل ہے جو کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس کے اندر کی کوئی شرک کی باتیں نہیں ہوں گی، جس کے اندر صرف قرآن اور حدیث سے صحیح تمام باتیں سکھائی جائیں گی. صرف ایسی محفلوں کے لیے ہے، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں، اللہ سے رجا ہے ہماری کہ یا اللہ ہمیں اس میں شامل فرما لے. اسی کے لیے ایک اور حدیث بھی آتی ہے، وقال صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك الا وجهه الا نادهم منادي من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت لكم سیئاتکم حسنات. یہاں پہ کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ایک قوم جمع ہوتی ہے ایک جگہ اور اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کو صرف اللہ کا وجہ چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو جاتی ہے، تو پھر آسمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، پکارا جاتا ہے فرشتوں کو، کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے تم لوگ اٹھو اور دعائیں کرو ان کے لیے، اور ان کو لکھ لو کہ ان کی ہم نے سیئات کو، برائیوں کو مٹا دیا ہے حسنات سے، ان کے بدلے برائیاں مٹا کے حسنات نیکیاں لکھ دی گئی ہیں. تو وہ جو مقربون جو فرشتے ہیں جو ملل اعلیٰ کے اندر موجود ہیں، اللہ کے مقربون، تو آپ سوچیں کہ اس وقت اگر وہ لوگ ہمارے لیے دعائیں کر کے اور ہماری سیئات کو ساری مٹا دیں اللہ کے حکم سے اور صرف نیکیاں لکھ دی جائیں، تو سوچیں ہم کتنے زیادہ قسمت والے لوگ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے. آمین یا رب العالمین. میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، آج کا موضوع جو آپ کے سامنے ہم واضح کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے زیادہ، سب سے کامن، سب سے نازک اور سب سے خطرناک ایسا مرض ہے، مہلک مرض بھی ہے. ایسا موضوع ہے یہ کہ جو نہ کوئی صالح شخص اس سے محفوظ ہوا ہے اور نہ کوئی غیر صالح. اس کو کہتے ہیں غیبت، بیک بائٹنگ. یہ جتنی زیادہ بری بیماری ہے ہماری سوسائٹی کی، یہ اتنی زیادہ خوبصورت لگتی ہے کہ کوئی شخص بھی اس مرض سے لطف اندوز ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج ہم تفصیل سے اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ غیبت، اس کی ڈیفینیشن ہے کیا، کس کو کہتے ہیں غیبت. پھر دیکھیں گے کہ اسلام میں اس غیبت کا کیا حکم ہے. پھر دیکھیں گے کہ غیبت کرنے اور سننے میں کیا فرق ہے. اور پھر دیکھا جائے گا کہ غیبت کا رد کیسے کیا جائے اور کیوں کیا جائے. پھر دیکھیں گے کہ غیبت کرنے کا سبب یا مقصد ہوتا کیا ہے آخر. پھر دیکھیں گے کہ غیبت کس طرح کی جاتی ہے. اور پھر دیکھیں گے کہ غیبت سے پیدا ہونے والے فتنے کون کون سے ہیں. اور پھر 8 نمبر پہ کہ غیبت کرنا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے. اور پھر لاسٹ ہے کہ غیبت کرنے کا کفارہ کیا ہوتا ہے. تو اتنی لمبی لسٹ سن کے شاید آپ لوگ پریشان ہوئے ہوں، لیکن یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے جن کا انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے آپ کے ساتھ. تو میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں جن کا حساب لگانا ناممکن ہے. جیسا کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو تم نہیں کر سکتے. یعنی اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، جسمانی نعمتیں دی ہیں، دنیاوی نعمتیں دی ہیں، روحانی نعمت دی ہے، تو ہم اس کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے. دنیا کی نعمتیں تو یہی گھر بار، کھانا پینا اور تمام جو اپنے محلات بنائے، گھر سجائے، یہ ساری چیزیں. اور مین چیز جسمانی نعمتیں ہیں. جسمانی کون سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، دل دماغ دیا ہے جس سے ہم سوچ پاتے ہیں. لیکن ان سب کا سوال جواب ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. کیونکہ روحانی نعمت جو ہے کیا ہے، دین اسلام کی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے. تو جب اللہ نے یہ کان اور یہ دماغ سب کچھ دیا ہے، کس لیے دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو استعمال میں لائیں. اور پھر جو ہمارے اوپر ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک آیت بھی تمہیں پتہ ہے تو تم آگے بڑھاؤ. تو کیا ہم یہ کر رہے ہیں، یا ہمارے کان، آنکھ، ناک، یہ سب چیزیں دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، ہم اس نعمت کو پہچان ہی نہیں رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں ہم. ان تمام چیزوں پہ آج غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کان سے جب سنتے ہیں تو اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کا یوز کیا کرتے ہیں ہم اس کا.
ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اسلام کی نعمت ہمیں ملی ہے، کیونکہ ہم تو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نعمت گویائی سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی بول سکتا ہے انسان، انسان کی زبان اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ اور یہ اگر زبان نہیں ہو، انسان فیل بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن منہ سے کچھ بول نہیں پا رہا ہے، گونگا ہے انسان، تو آپ سوچیں کیسا لگے گا؟ یہ دماغ بھی ہمارا ہر بات سوچ رہا ہے، پلان کر رہا ہے، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، اور کان سے بھی ہم سن رہے ہیں سب کی باتیں، ہر چیز، لیکن ہم اس کا ریئیکشن ہی نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے گویائی کی نعمت دی ہے کہ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ بالکل چپ چاپ سے سنا اور ختم بات نہیں، ہم سنیں گے کان سے، اس کا ریئیکشن بھی ہوگا اور پھر منہ سے ہم وہ بات نکالیں گے۔ تو اب ہمیں کیا نکالنا ہے، اس کے لیے ہم دیکھیں کہ یہ گویائی کے لیے جو چھوٹی سی ایک زبان دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی جو قوت عطا کی ہے، اس کے لیے انسان کو یہ جو چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو منہ کے اندر بے ضرر سا لگتا ہے، لیکن یہ اتنا خطرناک اسلحہ ہے انسان کو ملا ہے اللہ کی طرف سے، کہ جس کی 2 تیز دھاریں، 2 شارپ ایجز ہیں، اس کی ہر طرف دونوں طرح سے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، انسان کو 2 سائڈ سے وہ یوز کر سکتا ہے۔ اس کو کیسے کرے گا؟ پہلا، اللہ کی اطاعت میں، جو مسلمانوں کے لیے ہے، جو جائز بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، وہ نیک لوگ کرتے ہیں زیادہ تر، اور دوسرا شیطان کی اطاعت میں، یہ جو برے لوگ کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے ناجائز اور نقصان دہ باتیں پھیلاتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو اس زبان تو وہی ایک ہے، لیکن کام وہ دونوں طرح سے کرتی ہے۔ تو اللہ کے اطاعت میں کس طرح کرا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا سکھایا، امر بالمعروف کہا ہے کرنے کو، نہی عن المنکر کہا ہے کرنے کو، کمزوروں کی مدد کرنے کو کہا ہے، نیک کام کرنے کو کہا ہے، جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اگر ہم یہ سارے کاموں میں، اچھے اچھے کاموں میں اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے نا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نیک صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہمیشہ یہ دعا پڑھا کریں۔ اسی طرح اگر ہم شیطان کی اطاعت اگر کریں گے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، افواہیں پھیلائیں گے، سلینڈر کریں گے، مسلمانوں کو بے عزت کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، یہ تمام انسانیت کو نقصان پہنچانے والا اور خاص کر مسلمانوں میں نفرت پھیلانا، ان سب کا کام جو کریں گے، تو ان سب کو سے ہمیں اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بری باتوں سے، شیطان کے پھندے سے، اس کی اطاعت سے ہمیں بچا دے، اور پھر ہم اللہ کا شکر کریں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب آپ دوسروں کو ایسے برے کام کرنے دیں، تو کرتے ہوئے دیکھیں، تو ہمیشہ یہ دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان سب گندے کاموں میں نہیں لگایا۔ تو میری عزیز بہنوں، انسان کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ حرام نہ کھائے، زنا نہ کرے، ناانصافی نہ کرے اور شراب نہ پیے، لیکن اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں کر لے، وہ زبان کو کنٹرول میں کر لے اور غیبت سے اپنے آپ کو روک لے۔ یہ بہت مشکل ہے انسان کے لیے، چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ حقیقتاً بہت مشکل ہے۔ غیبت سے روکنا اپنے آپ کو ہمارے اپنے بس میں ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمیں اللہ کا ڈر خوف ہوگا نا، پھر ہی ہم غیبت سے رکیں گے، ادروائز ہم نہیں رک سکتے۔ تو وہ انسان کہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا ہوتا تو ہم غیبت نہیں کرتے، اللہ نے یہ نہیں چاہا ہوتا، تو ہر چیز اٹھا کے کس پہ ڈالتے؟ اللہ پہ۔ خود تو کرنا نہیں ہے، پھر کہہ دیں گے قدریہ فرقہ ہے، جبریہ فرقہ ہے، ان کی ہماری قسمت میں لکھا تھا، ہم تو مجبور تھے اس لیے ہم نے کیا۔ اکثر مسلمانوں کو آپ دیکھیں نا، ہر بات میں بہانہ یہی بناتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اوپر لکھا ہی ہوا تھا، حالانکہ اللہ نے ہمیں آزاد فری ول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد، یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بری اور تقدیر اور اچھی تقدیر جو بھی ہے اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کا اجازت نہیں ہو تو نہیں ہو سکتی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اچھی بری تقدیر اور اس کا فعل اور اس کا عمل کرنا، وہ انسان کو اختیار دیا ہے اللہ نے کہ تم چوز کرو اور پھر کرو۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ اچھا کام کرے اور برے کام سے اپنے آپ کو روکے۔ اب کوئی اگر کھانا رکھا ہوا ہے سامنے آپ کا، آپ اٹھا کے اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے، کھانا اڑ کے تو نہیں آئے گا۔ آپ اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ یہ خود اگر آنا ہوگا کھانے کو توڑ کے آ جائے گا؟
یا کمائے رزق نہیں کمائے، آپ گھر بیٹھے رہے کہتے ہیں رزق کو آنا ہے تو آ جائے گی ہمارے گھر میں، ایسے تو نہیں ہوتا نا، آپ کو کرنا تو پڑتا ہے محنت. تو ہر کام کے لیے، چاہے اپنے آپ کے اعمال ہے اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنا ہوگا. محنت کے بغیر کچھ نہیں ملنا، ہمیں محنت کرنا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی فری میں نہیں دیا ہے، اتنے سارے باڈی پارٹ سب کچھ ملے، ان سب کو حساب دینا ہے، سب کا مسئول ہوگا. آخرت میں سب پوچھا جائے گا کہ ہمیں برے کام سے دور رہنے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا، اچھا کام جو واجب تھا اس کے لیے کیا کیا تھا. آپ دیکھیں ہمارے حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ کھینچ کے کیا کہتے تھے، وہ اتنا ڈرتے تھے کہ کاش کی میں مٹی ہوتا، کاش کی میں درخت ہوتا. وہ اپنے محاذرے کے خوف سے ڈرتے تھے. اور آج ہم اتنا بے ضرر بالکل بے حس ہو چکے ہیں اور بے خوف ہو چکے ہیں، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. وہ اتنے بڑے بڑے صحابہ وہ ڈرتے تھے اور ہمیں ڈر ہی نہیں. ہم آرام سے غیبتیں بھی کر رہے ہیں، ہر کام کر لیتے ہیں اور ڈرتے نہیں. تو اس لیے جب تک تقویٰ نہیں ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، ہم نہیں کر سکتے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی اس کو اگر آپ نے اپنے کو سیف کر لیا، اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کو، اس کی حفاظت کر لی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. عزیز بہنوں، انسان کے لیے بہت یہ آسان ہوتا ہے کہہ دینا، لیکن اس کا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے کیا کر سکتے ہیں. اس کو آگے جائیں گے، جتنے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اس کو واضح کرتے جائیں گے، اور جو چیز نہیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے آپس میں. اب غیبت ہم دیکھیں کہتے کسے ہیں آخر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کے لیے اس انداز سے اور ان الفاظ میں ذکر کرنا کہ جسے وہ پسند نہ کرے. تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ اگر جو چیز میں نے کہی ہے وہ عادت یا وہ چیز اس میں واقعی پائی جاتی ہو تو پھر کیا حکم ہے نا. پوچھا ان سے کہ یہ نہیں بات ہے، اگر اس میں وہ ہے، ریئل میں ہے، تو پھر کیا ہوگا. تو پھر فرمایا کہ اگر واقعی جو تم کہہ رہے ہو اور وہ عادت یا وہ چیز اس میں واقعی پائی جاتی ہے تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس خصلت کو اس میں نہیں ہے، وہ بات اس میں نہیں ہے، پھر تو تم نے اس پہ بہتان لگا دیا، تم نے جھوٹ بولا، تو وہ تو غیبت سے بھی بڑھ کے بڑا گناہ ہے. تو یعنی غیبت کے معنی ہے کہ کسی شخص کی کوئی بھی صفات، کوئی بھی عادت یا اس کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں اس طرح سے کیا جائے جسے کہ وہ پسند ہی نہیں کرتا. اگر وہ موجود ہوتا تو وہ اس سے نفرت کرتا، بلکہ وہ شخص اس عیب سے پاک ہے جس کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں کیا گیا ہے، تو پھر وہ جھوٹ اور اس پر بہتان ہے. تو غیبت سے بھی بڑا بہت بری چیز ہے. تو میری عزیز بہنوں، ہم سب کو اپنے اپنے نفس، اپنے زبان، سب کی حفاظت کرنی ہے. اس خطرناک بیماری سے اس کا علاج کرنا ہے، کیونکہ غیبت کرنے والے اور سننے والے دونوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، دونوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا. حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما يعذبان الا في الغیبہ والبول. کسی بڑے گناہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے وہاں اس سے قبرستان سے، دو قبروں پہ دیکھا انہوں نے کہ بہت سخت عذاب ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنے صحابی کو سب کو بتایا کہ تم لوگ کو پتا ہے کہ دونوں قبروں میں کس چیز پہ، کوئی بہت بڑی چیز پہ نہیں ہو رہا ہے عذاب، لیکن ان کو بہت قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی زبان سے غیبتیں کرتا تھا دوسرے کی، اور دوسرا تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس سے کہا کہ نہیں بچتا تھا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو بات کرتے ہیں نا، شیطان ہمیں سکھاتا رہتا ہے، بہکاتا ہے، ارے یہ بات غیبت نہیں ہے، یہ تو تم نے یوں ہی کہہ دیا تھا، یہ تو جسٹ فار انجوائمنٹ، یہ تو ہم نے ایسے ہی کہا تھا. صفائی پیش کرتے رہتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے آگے کوئی صفائی نہیں پیش ہونی. شیطان ہمیں بہکاتا ضرور رہے گا دنیا میں کہ یہ غیبت نہیں ہے، وہ غیبت نہیں ہے، لیکن حقیقتاً یہ ساری چیزیں غیبت ہوتی ہیں. جیسا کہ کسی کا یہ کہہ دینا کہ فلاں بات تو میں اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں. تو اگر آپ کسی کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں، آپ اتنے ہی بولڈ ہیں کہ آپ اس کی برائی اس کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں، تو آپ کو پیٹ پیچھے بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کیوں اس کی برائیاں کر رہے ہیں؟ یہی تو غیبت ہوئی. پھر اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ وہ برائی تو میں اس کے منہ پر پہلے کہہ چکا ہوں، اب آج دوبارہ کہہ رہا ہوں، تو بھئی آپ کیوں کہہ رہے ہیں دوبارہ؟ دوسرے سے آپ کو کہنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟
آپ نے اس کے منہ پہ کہہ دیا اٹس اوکے، وہ اپنے کو ٹھیک کر لے گا، اب آپ دوسرے کو کس بات میں بتا رہے ہیں؟ پھر اسی طرح اگر کسی ایپ کا یا کسی بات کا سچ مچ اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی ہم تو وہی بات کہہ رہے ہیں نا جو اس کے اندر موجود ہے، ہم نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہا، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کی وہ بات؟ اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے تو جائیے خاموشی سے اکیلے میں جا کے اس کو بتائیے کہ میری بہن میرے بھائی آپ اپنی برائی کو دور کر لیں، لوگ بلا وجہ ہنستے مذاق بناتے تو آپ اپنے کو ٹھیک کر لیں، وہ آپ کی اچھی بات ہوئی نا۔ آپ نے جا کے اس کو دوسروں میں ڈھنڈورا کیوں پیٹنا ہے؟ پھر اسی طرح کسی کا یہ کہہ دینا کہ فلاں بات تو اس کے نابالغ بچے کی ہے، میں بڑے کی تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو نابالغ کی۔ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم اس کا بالغ ہو یا نابالغ ہو بچہ، تم اپنے بچوں کی کرنا ہے برائی تو کر لو، دوسرے کی کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ سب شیطان بہکاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے نہیں یہ کہو گے تو یہ غیبت تھوڑی ہوئی، یہ حالانکہ اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو پتہ چلا ان سب کا عذاب مل رہا ہے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ فلاں بات کا وہ برا نہیں مانتا یا نہیں مانے گا، یعنی وہ بڑا ہنسی مذاق والا آدمی ہے، نہیں مانے گا۔ آپ نے کیسے سوچ لیا نہیں مانے گا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اوپر سے ہنس دیتے ہیں، دلوں میں ان کے بہت برا لگتا ہے۔ ہمیں خود بھی کتنی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ لگتی ہیں بری دل میں، اور دوسرا ہنس کے مذاق اڑا کے کہہ رہے ہیں محفل میں، تو ہم اپنے کو شو نہیں کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں برا لگ رہا ہے، ہم نہیں شو کر رہے ہیں، اب نہیں کسی کے آگے اپنی وہ کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے کہنے کی آپ کو ضرورت پڑی کیا ہے؟ یا کسی کا یہ کہہ دینا کہ دیکھو کسی سے کہنا نہیں، میں یہ بات صرف تمہیں بتا رہا ہوں، فلاں شخص ہر وقت تمہاری برائی کرتا ہے، تمہاری بے عزتی کرتا ہے، یعنی کہ پھر لڑائی لگانے کے لیے آپ کسی نہ کسی بہانے، یہ شیطان آپ کو آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، اوپر سے نیچے سے۔ اس نے تو اللہ سے وعدہ لیا ہے نا، اس نے تو کہہ دیا کہ اللہ تو ہمیں اجازت دے دے ہم اس انسان کو بہکائیں، وہ ہمیں بہکاتا رہے گا طرح طرح سے کہ ایسے برائی کرو ایسے کرو تاکہ تم غیبت میں شامل ہو کے جہنمی بن جاؤ۔ تو یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، ان تمام اسٹیٹمنٹس ان تمام جملوں کو غور سے سوچیں کہ غیبت کرنے کی چیزوں کو سوچنا ہوگا۔ ہم دیکھیں اسلام میں غیبت کا حکم کیا ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ ہے جو کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔ ہمارا دین اسلام ہمیں غیبت کرنے سے منع کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ آپس میں محبت کو اور رحم کے رشتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ فعل دلوں میں نفرت اور انتقام کے بیج بوتی ہے۔ سمجھ رہے کہ اس کے جو اپنے رحم کے رشتے ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں غیبت کرنے سے۔ آپ اس کو کسی جگہ ذلیل کریں، کسی کو وہ کریں، تو یہ فعل اتنے گندے ہوتے ہیں کہ اس سے دلوں میں پہلے نفرت ہوتی ہے، پھر انتقام کا بیج بویا جاتا ہے، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ کے یہاں بالکل منع ہے۔ جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اس سے گھن کھرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، تواب الرحیم ہے۔ قرآن میں یہاں لفظ آیا ہے بعدکم بعدا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ پھر حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ ذکر کا اخا کا بما یکرا، یعنی اپنے دینی بہن بھائی کا ذکر کرنا جس سے وہ کراہیت محسوس کرے۔ تو ان تمام چیزوں کا ذکر اس کے اندر آیا ہوا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے، تفکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے انسان کو۔ ہمیں اس بات کو یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت میں آخر ہم سے اللہ تعالیٰ کیا سوال کرتے ہیں کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، ہم نے کوئی یہ کتے اور بلی اور شیر کی طرح نہیں بتایا کہ تم بیٹھ کے کچا گوشت اٹھا کے کھاؤ، وہ بھی سڑا ہوا گوشت مرا ہوا گوشت نہیں کھاتے، وہ بھی تازہ کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو غیبت کر کے، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، اتنا اونچا رتبہ دے دیا، اور تم اپنے رتبے سے نیچے گر گئے ہو۔
آج تم مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور جس بھائی کو نوچ نوچ کے تم بیٹھے کھا رہے ہو مزے لے لے کے ایک دوسرے کے سامنے، کیا وہ زندہ ہوتا تو تم کھاتے اس طریقے سے؟ نہیں کھاتے. تو تم نے اتنا یعنی اتنی نیچی چیز کر لی اپنے کو، اتنا نیچے گرایا ہے. تو کاش ہم لوگ یہ نصیحت حاصل کریں کہ ہم لوگوں کو یہ تمام کام نہیں کرنے ہیں، کیونکہ اس بہت ہی گندی عادت، بہت گندی ہیبٹ ہے یہ. اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خاص کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی غیبت کرنا تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ غیبت نہ کرو. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غیر مسلم کی غیبت بھی نہ کریں، کیونکہ اپنی زبان کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے گا اور اس سے کوئی شرعی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو صرف وقت ضائع ہو رہا ہے. تو کیوں اس بری عادت کو اپنائیں؟ اس اپنانے سے کیا ہوگا کہ بعد میں ہم اپنے دینی بہن بھائیوں کی بھی غیبت کرنا شروع کر دیں گے، اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کی عادت بن جائے گی، تو وہ توبہ بھی نہیں کرے گا. جب توبہ نہیں کرے گا تو یہ گناہ کبیرہ معاف بھی نہیں ہونے والا ہے نا. توبہ تو جب تک آپ توبہ نہیں کرتے گناہ کبیرہ سے تو وہ تو معاف ہوئے گا نہیں. گناہ صغیرہ تو معاف ہو بھی جاتے ہیں لیکن کبیرہ تو بالکل نہیں معاف ہوتے. اب دیکھیں کہ غیبت کرنے والے اور سننے والے میں کیا فرق ہے. علماء کا کہنا ہے کہ جس کسی کی غیبت سنی جائے اور اس کا انکار نہیں کیا جائے وہ اسی مجلس میں شامل ہوگا، تو وہ اس گناہ کبیرہ میں خود بھی شامل رہا. یعنی غیبت کرنے والے اور سننے والے دونوں کے اوپر برابر کا گناہ ہے، دونوں کے لیے برابر حرام ہے، دونوں کے لیے برابر کا عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. یہ نہیں کہیں کہ فلاں نے غیبت کیا آپ نے نہیں کیا، آپ سن رہے ہیں تو آپ اس کے لیے برابر کا آپ کو عذاب مل رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں. دوسرا آپ بول رہے تو آپ اس کو کوشش کریں، آپ اسے ڈانٹیں، منع کر دیں یا اٹھ کے ہٹ جائیں ان سے. کیونکہ سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کی صفت ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. جب وہ سنتے ہیں بیہودہ اور بیکار باتیں سنتے ہیں تو وہ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں. اگر ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو بولے تو پھر وہ کنارہ کشی کرتے ہیں. اسی طرح سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پرسش ہوگی، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. جب ہم مر کے جائیں گے اللہ کیا یہ نہیں کہ ہم کان سے سن رہے تھے منہ سے ہم نے نہیں بولا تو ہم نہیں پکڑے جائیں گے، اور ہم دیکھ رہے تھے غیبت کرتے ہوئے دوسرے کو پھر بھی ہم نے اٹھ کے اسے روکا نہیں. اسی طرح ہمارے دماغ میں آ رہے ہیں غلط خیال تو ہم اس کو آگے پھیلا رہے نہیں پکڑے جائیں گے. سب کا سوال ہوگا، آپ کو سب کا جواب دینا ہوگا. آج کل اکثر محفلوں میں آپ دیکھیں کچھ لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں اور کچھ کان لگا کر سنتے رہتے ہیں تاکہ ہم اس کی بات دوسروں کو پہنچا دیں، اور کچھ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کچھ مزے لیتے ہیں، کچھ مسلمانوں کی عزت سے کھیلتے رہتے ہیں. اکثر جاہل لوگ تو علماء حضرات کی بھی مذاق، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، داعی اسلام کے ان کی بھی غیبتیں کرتے ہیں. کاش کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کے احکام کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس گناہ کبیرہ سے، اس فتنے سے محفوظ رکھیں، کیونکہ ہمارے جسم کے ہر اعضا کا ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اب دیکھیں کہ غیبت کا رد کیسے کیا جائے اور کیوں کیا جائے. ہم پر واجب ہے کہ غیبت سنتے ہی اس کو رد کریں. جیسے ہی سنیں ہم کسی سے بیٹھے کوئی باتیں کر رہا ہے جو غیبت کر رہا ہے تو ہم اسے ڈانٹیں کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا تم اتنے بزدل ہو کہ اس کے سامنے نہیں بول سکتے، پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہو. جہاں وہ اپنی صفائی بھی نہیں پیش کر سکتا، وہ حق بات بیان بھی نہیں کر سکتا، اور تم یہاں پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اس کا مذاق بنا رہے ہو. اگر حدیث میں آتا ہے جو مومن اور سچے مسلمان کو چاہیے کہ وہ غیبت کو فوراً رد کرے اور روکے، ہاتھ سے یا زبان سے، طاقت نہ ہو تو محفل سے اٹھ کے چلا جائے اور دل میں اس کو برا مانے، جو کہ سب سے کم تر ایمان ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. کہ جو تم میں سے دیکھتا ہے منکرات کو، غیبت کو، برائی کو، اس کو چاہیے فلیغیرہ بیدہ اپنے ہاتھ سے اٹھ کے روکو اس کو اسی لمحے، ورنہ پھر زبان سے روکو، اور ورنہ پھر قلب میں برا جانو، اور جو کہ اضعف الایمان ہے، سب سے کم. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کم تر درجے کے ایمان پہ بھی مطمئن رہتے ہیں آرام سے.
ہم تو منکرات کو روکنے کے لیے آگے بڑھ کے کچھ کر ہی نہیں رہے. اپنا اپنا ہم سب کو محاسبہ کرنا ہے. آج ہم اسی لیے یہاں جمع ہوئے کہ ہم اپنے اپنے محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کہاں پہ غلطی پہ ہیں, ہم کیوں اتنی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں ڈر ہی نہیں لگ رہا ہے. اللہ کا کوئی ڈر, کوئی خوف نہیں ہے کہ کسی لمحہ 1 سیکنڈ آنکھ بند ہو جائے, ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے, کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارے پاس منہ میں کچھ رہ جائے گا کہ کوئی کہنا ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس چیز کو ہمیں غور کرنا ہے. اسی لیے آج کا یہ ٹاپک, آج اللہ تعالیٰ نے اتنا ذوالحجہ کے پیارے دن فرسٹ ڈے ہی بلایا ہے تاکہ ہم ان 9 دنوں میں جو ہمیں اتنا ثواب کمانا ہے, روزے رکھنا ہے, وہ کرنا ہے, تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی بری عادتوں کو ختم کر دیں, بالکل اپنے اندر سے نکال دیں, کہ توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ اب ہم کبھی نہیں کریں گے غیبت. اب ہم کسی کو دیکھیں گے تو ہم روکیں گے, ہم ٹوکیں گے اسی لمحے اسے پکڑ لیں گے کہ خبردار تم نے کسی کی بات کہی, نہ مجھے سننا ہے تمہاری بات, نہ مجھے کرنی ہے. اس بات کا پکا بالکل اعادہ کریں, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں, اس چیز کو کر کے اٹھیں یہاں سے, ایسے نہیں بالکل اٹھ جائیں. اور ہم سب پہ واجب ہے کہ جب بھی ہم سنیں تو اس کو روکیں. اور جہاں بھی اپنی جہاں وہ اچھا بتایا میں نے کہ حدیث میں یہ آیا ہے, سورہ انعام کی آیت میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہاں دیکھیے قوم ظالمین میں ان کا شمار کیا ہے نا, بعد ذکر مع القوم الظالمین. اور جب آپ ان لوگوں کو اس کا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ, اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں, ان کے پاس سے ہٹ جائیں, ان کے پاس نہیں بیٹھیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر آپ کو شیطان یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھیں. جو بھی یہ ظالم ہے جو ظلم کرتے ہیں, یعنی غیبت کرنے والے کو بھی ظالموں میں تعبیر کی ان سے کی گئی ہے, ظلم اسی میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے. دوسرا آدمی اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتا, آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, آپ نے اس پہ ایک الزام لگا دیا. تو جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ اس پر ظلم کرتے ہیں, جو اس محفل میں موجود نہیں ہوتا وہ اپنے کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا, اور آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو عزیز بہنوں یاد رکھیں کہ نیک اعمال میں یہ سب شامل ہے کہ اپنے دینی بہن بھائی کی اس وقت عزت بچایا جائے اور مدد کی جائے کہ جب وہ موجود نہ ہو, یعنی اس کی غیبت کرنے والے کو بھری محفل میں جھٹلایا جائے اور عذاب الہی سے ڈرایا جائے, اس کو بتایا جائے کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ بہت بڑی گناہ کی بات کر رہے ہو, اور اس کو ہمارے دینی بھائی کی بے عزتی کر رہے ہو. اسی طرح بہقی میں صحیح حدیث ہے, اور اس کو ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ من رد عن ارض اخی کان له حجاب من النار, یعنی جس نے اپنے بھائی کی عزت کو ڈیفینڈ کیا اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہو گیا. یعنی آپ سوچیں جو دنیا میں اس کو بچائے گا تو کیا ہوگا, آگ جہنم کی آگ سے اللہ اس کو بچا دے گا. جس شخص نے کسی اہل ایمان علماء یا صالحین کسی کی غیبت کی اور کسی منافق سے یا نام کے بعض جو مسلمان ہوتے ہیں ان سے سنی, وہ بہت بیٹھ کے اپنے کو اپنا علم جھاڑتے ہیں, دوسروں کا مذاق بناتے ہیں, تو چاہے وہ اشارے سے کریں چاہے وہ الفاظ سے کریں, ان کو فوراً کوشش کریں کہ ڈانٹ دیا جائے, ان کو منع کیا جائے کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں, ان کا یہ مقصد نہیں تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا, اور اگر کہا ہے تو آپ بلائیے, سامنے بٹھائیے, بات کیجئے. یہ نہیں کہ پیٹ پیچھے, آج کل سارے علماء کو یہ ہو گیا ہے فلاں یہ غلط کرتا ہے, فلاں یہ پیٹ پیچھے اتنی باتیں کر کر کے آپس میں تفرقہ ڈالتے ہیں, ایک دوسرے سے دوریاں پیدا کرتے ہیں, اور ان کو ڈر ہی نہیں لگتا کہ ہمیں اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے, حالانکہ اس کا کتنا اجر ہے کہ آپ اس کو روکیں برائی کو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے من حمی مومنا من منافق بعث اللہ ملکا یحمی لحمہ یوم القیامہ من نار جہنم, جس نے حمایت کی مومن کی منافق سے, اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے گا قیامت کے دن جو اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اللہم اجعلنا منہ.
اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے دینی بہن بھائیوں کی ان کو سیو کریں، ہر جگہ بچانے کی کوشش کریں تاکہ ہم کو بھی جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچا دے۔ پھر اسی طرح صحیح حدیث میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، یا معاشر من آمن بلسانی ولم يدخل ایمان قلبی لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تبع عورت اخیہ مسلم تتبع عورات۔ اچھا اس کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ اے لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے تو مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور ان کی پوشیدہ عیوب و غلطیوں کو مت ڈھونڈا کرو، اور بے شک جس نے ان کی غلطیاں ڈھونڈی تو اللہ تعالیٰ ان کے اپنے عیب کو ڈھونڈے گا اور اللہ ان پہ پردہ نہیں ڈالے گا، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جس کی غلطیوں کو اللہ نے ڈھونڈ لیا تو وہ ان کے گھروں میں ذلیل اور رسوا کر کے رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو سمجھ لیں اس چیز کو کہ ہم جب دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں تو جس دن اللہ نے ہمارے غلطیاں ڈھونڈی اور ہم کو رسوا کیا تو ہم دنیا آخرت دونوں میں رسوا ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ سب کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اشارے سے کہہ دیا تھا، اپنی کو وائف تھی صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کے لیے اشارے سے کیا کہتا کہ ان کی ہائٹ کم تھی تو بس کہا کہ وہ ایسی ہیں ویسی ہیں نا، تو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، یعنی تم نے ایسا لفظ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا پانی گندا ہو جائے، کڑوا ہو جائے یا گندا ہو جائے۔ کیا ہے اس کے اصل معنی کہ اتنا سخت انہوں نے کہا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف اشارے سے انہوں نے کہا، کوئی لفظ منہ سے نہیں کہا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ ان کی ہائٹ اتنی ہے۔ اور آج آپ ہر ایک کو، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی ٹھگنا ہے، کوئی یہ ڈھینگا ہے، تو یہ پتہ نہیں کیا کچھ بول دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، کسی کو اللہ بھلا بولتے رہتے ہیں، کچھ زبان پہ کنٹرول ہی نہیں ہے کسی کو۔ تو یہ ساری غیبتوں کا آپ سوچیں، جب اپنی بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں، کہاں کہاں پکڑے جائیں گے۔ ہر چیز کو سوچیں اور آج سے اپنے لیے بس بچائیں اپنے کو جہنم کی آگ سے، اپنے بچوں کو بچائیں، ہر ایک کو سکھائیں، اپنے جاننے والوں کو سکھائیں۔ اور آج ہم ہر ایک کو کہتے رہتے ہیں اسی طرح کی باتیں، ہم ایسے ہیں، ہم کیسے، وہ کیسا ہے، ہمارا اخلاق کیسا، اس کا اخلاق کیسا، ہر ایک کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور صحیح حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کہ ایک قوم اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے، تو پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں جواب ملا کہ یہ لوگ گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت پہ پڑ جاتے تھے، یعنی کہ مرے بھائی کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبتیں کرتے رہتے تھے دنیا میں۔ تو آپ سوچیں گے کیا کتنی حدیثیں آپ پڑھیں اس پہ تو آپ کو پتہ چلے اتنی حدیثیں ہیں کہ انسان کا دماغ چکرا جائے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ بہت سخت بدبو آئی، اتنا جھونکا ہے جیسے غلیظ سی بدبو آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما هذه الريح هذه الريح الذي يغتابون المؤمنین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ یہ ان کی بدبو ہے جو مومنین کے غیبت کرتے ہیں۔ یعنی سوچیں کہ جو مسلمانوں کی ہر وقت غیبتیں کرتے ہیں رہتے ہیں یہ ساری چیزیں، تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے کہ ہم مسلمانوں کی، لوگ یہاں کرتے ہیں دیکھو بیت المال میں پیسہ جمع کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، کیا پتا وہ صحیح جگہ کر رہا ہے لیکن آپ نے اس کے لیے صرف برائی وہ کرنے کے لیے کر دیا۔ اچھا اتنے مذاہب ہیں، یہ مذہب صحیح نہیں ہے، وہ مذہب، ہر عالم نے اپنی کوشش کی ہے، ہر عالم نے محنت کی ہے، بہت اچھی طرح کوشش کی ہے۔ جو آپ کے دل میں سمجھ آ رہا ہے آپ کو، آپ اسے فالو کریں، آپ ایک دوسرے کو رد نہیں کریں، برا نہیں کہیں، برائی نہیں کریں۔ اتنی ساری کالجز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز، ہر آدمی اپنی پسند سے ہر جگہ پڑھتا ہے یا نہیں؟ کوئی کسی کو دنیا میں رد کر رہا ہے؟ ان کو تو نہیں کرتے، ان کی تعلیم ہے تو اوکے، اٹس اوکے، فلاں یونیورسٹی سے اوکے، ہر ایک کو اچھا کہہ دیا۔ تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں اپنے دینی اس کو کہ 4 مذاہب کے، کیوں ہونے کو تو 50 مذاہب ہے سب میں، وہ تو پتہ ہے کہ صرف ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا جو قرآن حدیث کو فالو کر رہا ہے، تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی ہے اس ایک فرقے میں ہو، کیا پتہ ہر فرقے میں تھوڑے سے ایسے لوگ ہوں کہ جو قرآن و حدیث کو پکڑے ہو تو وہی جنت میں جائیں گے، وہی ایک نیا فرقہ بن جائے گا اللہ کیا، تو اللہ کیا تو ایک ہی جائے گا نا جنت میں۔ تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سب
قرآن و حدیث کو بس پکڑے اور ادھر ادھر کی کسی بات میں نہیں پڑے کہ کون سا ہے، حنفی ہے تو شافعی ہے تو اہل حدیث ہے تو وہابی ہے، تو یہ سب چھوڑ دیں. بس ڈھونڈے ہمیں کہ کہاں صحیح قرآن ہے، کہاں صحیح حدیث ہے، بس ہمیں وہ پکڑنا ہے جس کا تمام صنعت ہے، تمام موجود ہے، جو چیزیں اس کو کریں. اور جہاں ہمارے دینی بہن بھائیوں کے اوپر کوئی لوگ پروپیگنڈا کریں، کچھ باتیں کریں، تو ان کو ڈیفینڈ کریں، ان کو بچائیں، ان کو عقل دیں کہ بیوقوفی کی باتیں نہیں کرو. میڈیا پہ آج اتنا تماشا ہو گیا ہے، ٹک ٹاک بنا دیا تو اس پہ مذاق، ہر جگہ واٹس ایپ تو اس پہ، یوٹیوب ہے تو فیس بک ہے، تو ہر جگہ وقت ضائع کرنے کو، ہنسانے کے لیے، بکواس کرنے کے لیے یہ سارا میڈیا ہمارا سارا وقت ضائع کر دیتا ہے. اب دیکھیں غیبت کرنے کا اصل سبب یا مقصد کیا ہوتا ہے، اس پہ آ جائے. اس گناہ کبیرہ کو کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں. مثلا سب سے پہلی وجہ ہے ایمان کی کمزوری، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کی کمی. یعنی اگر ہمارا ایمان پکا ہوگا نا، اور غیب پر ایمان کا نہ ہونا، یوم آخرت پر ایمان کا نہ ہونا، اس لیے انسان میں یہ جرت اسی وقت آ سکتی ہے جب اسے پتا ہو کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہ جرت کیوں کرتا ہے انسان؟ اس لیے کرتا ہے جب اس کے دماغ میں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر کو ایک آخرت آئے گی، اللہ پوچھے گا. وہ جب اس پہ یقین ہی نہیں ہوگا، ایمان کی کمزوری جب ہوگی، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ غیبت بھی کرے گا، وہ بہتان بھی لگائے گا، وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ سب کچھ کرے گا. تو انسان میں جرت اسی وقت آئے گی. تو ہم اپنے فعل کا جواب دینے کا اگر یقین ہو نا، تو پھر ہم ایسا نہیں کریں گے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو ہم سب کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہوگا. دوسرا بڑا سبب ہے کہ انسان اپنے غصے کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے دلی سکون کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کی غیبت کرتا ہے. کسی کے اوپر غصہ آ گیا مسلمان بھائی کے خلاف، تو بیٹھ کے اس کی غیبت کرنے لگے اور دل میں بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں. آپ نے غیبت کر لیا، واہ، اب آپ نے اس سے کہہ دیا نا، تو آپ کا دل کا سارا بوجھ نکل گیا، آپ بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں. تو یہ اس کا مطلب اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم اپنے عزیز بہن بھائیوں کو، ان کو جا کے اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے، اور جا کے ان کو سب بکواس اپنی کر کے اپنا دل ہلکا کرتے ہیں، اور اس سے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے اس پھندے سے ہم سب کو بچائے، جو ہم سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. کہتا ہے خود تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. تو وہ اس طرح ہمیں بہکا بہکا کے لے جاتا ہے. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 and 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت 133-134 میں، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تکلیف میں، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے. اور انہی کے لیے حدیث میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قدم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور. اس میں ہے کہ جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا جبکہ وہ اس کا اظہار کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں سب سے پہلے بلائیں گے تاکہ وہ خوبصورت آنکھوں والی حوریں چوز کر پائے. اس کی شادی نیک حوروں سے کروائی جائے گی، اور اس کو یہ یعنی اتنا اونچا رتبہ اس کو دیا جائے گا کیونکہ اس کو قادر تھا وہ اپنے غصے پہ کا بدلہ لینے کے، لیکن اس نے نہیں لیا اپنے غصے پہ، غصے پہ. کیونکہ جب بھی کوئی کسی کا سنتا ہے کہ میری غیبت کر رہا ہے تو کتنا غصہ آ جاتا ہے. تو اس وقت اگر انسان اپنے غصے پہ قابو پا جائے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا بہت اجر دے گا. اب یہاں حوروں کا لکھا ہوتا ہے تو یہ نہیں سمجھے لیڈیز کی ان کو
مرد اچھے نہیں ملیں گے، ان کو اسپاؤزز بھی ویسے ہی خوبصورت ملیں گے. یہ یہاں اسپاؤز کا مطلب ہوتا ہے اصل میں لکھا جاتا ہے مردوں کے لیے زیادہ. اچھا تیسری چیز ہے الحسد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے اور اس کے شر سے بچائے. جب کوئی کسی سے حسد کرنے والا شخص یہ دیکھتا ہے کہ لوگ کسی شخص کی بہت محبت اس سے کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، بہت تعریفیں کرتے ہیں، وہ بہت مشہور ہو رہا ہے، وہ اپنے نیک کاموں سے کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، تو اس حاسد کا دل جو ہے حسد کی آگ میں جل اٹھتا ہے، اور وہ اپنے حسد اور بغض کو نکالنے کے لیے کچھ نہیں کر پاتا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں میں اس کی غیبت کرے، اسے بدنام کرے، اس کی برائی کرے. تو یہ اس طرح سے وہ اپنا حسد کی آگ کو نکالنے کے لیے لوگوں کی، رشتہ داروں کی، عزیز اقارب کی، دوستوں کی، علماء کی، صالحین کی، دائی دین اللہ جو ہے ان کی وہ برائی کیے بغیر وہ رہ ہی نہیں پاتا ہے. وہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی حق کی، لیکن وہ اپنی حسد کی آگ کو اپنی زبان سے نکال کر خوشی محسوس کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ کر دیتا ہے، اتنی زیادہ کہ وہ حاسد چاہے جتنا حسد کرتا رہے، چاہے اس کی کتنی بھی غیبت ہوتی رہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت نہیں پیدا ہو پاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کی محبت دلوں میں اس طرح رچا بسا دیتا ہے، دوسروں میں اتنی وہ عزت اس کی کرتے ہیں، اتنی پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کہ وہ ہو یا نہ ہو وہ لوگ اس کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور دوسرا جو بولتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سامنے والا بیٹا غیبتیں کر رہا ہے اور یہ ذلیل کر رہا ہے. تو یہ ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب چکھائے گا قیامت میں. اور اسی طرح ایک وجہ ہوتا ہے کہ غرور اور تکبر، کہ غیبت کرنے والا دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے، نیچا دکھانا چاہتا ہے، اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، وہ اپنے درجے کو کم نہیں سوچنا چاہتا، وہ اپنی اہمیت کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس میں خود پسندی ہوتی ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے. جیسا کہ ابلیس میں ہے نا کہ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کیا کہا تھا اس کو؟ تو یہی تھا نا کہ یا اللہ تو نے تو اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. یعنی تکبر تھا، غرور تھا، خود پسندی تھی نا. تو یہی انسان کے اندر بھی ہے کہ جب انسان کے اندر یہ والی ساری صفتیں آ جاتی ہیں نا تو پھر وہ کبھی اسی طریقے سے رہتا ہے. کافی ہو گیا ہے. تمام آج خیر کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور شر میرے اپنے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے. بقیہ اس کا دوسرا پارٹ جو ہوگا تو اس میں اور جو جتنے ریمیننگ رہ گئے ہیں پوائنٹس انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اس میں ہم پورا کریں گے. اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم ظلمنا انفسنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین.